بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا احسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن کائنات کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان کہ جس کا احسان سب پر ہو، انسانوں پر بھی ہو، جناتوں پر بھی ہو اور جانوروں پر بھی ہو، چرند پرند پر بھی ہو، اور دنیا کی تمام مخلوقات پر اگر کسی انسان کا احسان ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی لیے جب شاعروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی تو آخر میں یہ کہہ کر اپنا قلم رکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد بس تیرا ہی مقام ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی تیری تعریف نہیں کر سکتے۔ اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ انسانیت پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق انسانوں پر عائد ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عائد ہوتا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل ملا ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں اور پوری انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل ملا ہے۔ اور آج بھی اگر ہمیں حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان اگر تمیز کرنا ہو، دونوں کے درمیان فرق کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کی روشنی میں
ہم فرق کریں گے اور یقین کے ساتھ بتلائیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احسان ہوگا کہ انسانوں کو اپنے خالق اور اپنے مالک کی معرفت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اور اس کے کیا کیا احسانات ہیں، وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کتنے علم والا ہے، اور وہ کتنی کاریگری والا ہے، اس نے کیسے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کا کیا حق انسانوں پر عائد ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے اور وہ ناراض کیسے ہو جاتا ہے، ان سب باتوں کا علم بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوا۔ واقعہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجئے کہ نہ ہوتے اور آپ کی تعلیمات نہ ہوتی اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی یا کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسداں اور دنیا کا بڑا سے بڑا دانشور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں کرا سکتا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور وہ کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور آپ کی سیرت کے بغیر کسی کو صحیح طور پر اور 100% صحیح معلوم ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر حق سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اسی وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور محبت ایسی نہیں جیسے کہ اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت کافی نہیں جیسے کہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور ایسا تعلق کافی نہیں جیسے کہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے ہوتا ہے، یا اپنی ذات پر کسی احسان کرنے والے سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تب ہی جا کر کوئی مسلمان ہوگا اور کسی مومن کا ایمان کامل ہوگا۔ اگر اللہ کی رسول کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنی بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، دوسروں کی محبت، اپنے متعلقین کی محبت، اپنے محسنین کی محبت زیادہ ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایسا شخص صحیح طور پر اور کامل طور پر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اور پورے طور پر ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے
تو اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اور اس کی زندگی کا کوئی بھی سیکنڈ اس کے تذکرے کے بغیر، اس کو یاد کیے بغیر نہیں گزرتا۔ وہ محبت ہی کیا ہے کہ انسان کو وہ ذات سال میں فقط ایک مرتبہ یاد آئے، اور وہ محبت ہی کیا ہے کہ وہ بھی اس دن یاد آئے کہ جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ انسان کی زندگی گزر رہی ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد کرتا ہو جس طرح کے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس دن ماں باپ کی وفات ہوئی ہوتی ہے، جس دن ماں باپ کا انتقال ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس دن ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، ان کی قبر پر جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے نام سے صدقہ کرتے ہیں، اور پورا سال گزر جاتا لیکن ان کو اپنے ماں باپ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کبھی بھی یاد نہیں آتے۔ تو اگر یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ انسان کی پوری زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہو اور کبھی اس کو نہ صبح نہ شام نہ دوپہر نہ عبادت کے وقت اور نہ تجارت کے وقت، نہ گھر میں اور نہ بازار میں، نہ اپنوں سے ملتے ہوئے اور نہ غیروں سے ملتے ہوئے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہو، اور جب ان کی وفات کا دن آتا ہو، تاریخ آتی ہو، تو وہ ایک دن یاد کرتا ہو لیکن اس طریقے سے یاد کرتا ہو کہ جس طریقے کو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے خوشی منانے کو اور کسی کو یاد کرنے کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ جس دن میں یاد کر رہا ہوں اس دن وہ اس کی ولادت کا دن ہے یا وہ دن اس کی وفات کا دن ہے، اور پھر وہ یاد بھی کر رہا ہے سال میں ایک دن کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے، تو وہ یاد کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے گری ہوئی بات اور اس سے زیادہ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے زعم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہوں اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہوں، اپنے زعم میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن آپ کی نظر رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور حقیقت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو رہے ہوں اور اتنے ناراض ہو رہے ہوں کہ کل قیامت کے دن ایک جماعت اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا
اور کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے کہ جاؤ، یہاں سے جاؤ، تمہارا یہ موقع نہیں ہے، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے دین میں وہ چیزیں داخل کی ہیں کہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنا خون اور پسینہ بہا کر ایک کر دیا تھا۔ تو تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو، خدا کی قسم تم رسول اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کے رسول کی رحمت کے نہیں، تم اللہ کے رسول کے غضب کے مستحق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی دوستو معمولی ذات نہیں ہے کہ چند دن ڈھول بجا کر اور جھنڈیاں لہلا کر اور دیغیں چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کی یاد میں سب کچھ کیا جائے۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے گری ہوئی بات خدا کی قسم کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ دنیا پر اور مسلمانوں پر جو اللہ کا غضب چھایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، ان کو برملا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کھلی گالیاں دی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے غضب کی کیا علامت ہوگی؟ اور پھر مسلمانوں کا ایک طبقہ رسول اللہ کے نام پر اور آپ کی محبت کے نام پر اور آپ کی شفاعت کا مستحق بننے کے احساس سے وہ کام کرے کہ جو کام رسول اللہ کی توجہ کو متوجہ کرنے کے بجائے اور زیادہ رسول اللہ کی غضب کی نظر ان پر ڈالے اور اللہ کے غضب میں ان کاموں سے اضافہ ہو رہا ہو۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اور امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کا کیا حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی اور اپنے زندگی کے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتوں کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے اعمال کو اس پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہماری زندگی جا رہی ہے اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم حصہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم سبق یہ تھا اور یہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ علل اعلان اور کھلے طور پر براءت کا اعلان کیا، بیزاری کا اعلان کیا کہ ہمارا اور تمہارا ایک ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، ہمارا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، ہم تو تم کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم اس دین کو قبول کرو اور یہ امیدیں چھوڑ دو کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو اور تمہارے طرز عمل کو اختیار کر لیں گے۔ یہ خدا کی قسم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آسمان میں نکلنے والا سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل جائے، لیکن ہم تمہارے ساتھ کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں
اور تمہاری رسم و رواج کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کھلے عام اس وقت نہیں کہی تھیں جب کہ آپ مدینہ چلے گئے تھے اور جب آپ کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور ایک مضبوط ریاست کے آپ امام تھے اور حاکم تھے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے کہی ہیں۔ وہ مکۃ المکرمہ کہ جہاں علل اعلان کلمہ شہادت کا پڑھنا سب سے بڑا جرم تھا، اور آنے والے مسلمانوں کو تلقین کی جاتی تھی کہ ابھی تم اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار نہ کرو، یہ موقع نہیں ہے۔ اور وہاں جو بھی ایمان لاتا تھا، اسلام میں داخل کی ہوتا تھا، تو وہ اپنے خاندان سے، قبیلے سے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ اس مخالفت کے ماحول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر یہ بات کہی ہے اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ سمجھوتا کفر اور شرک کے سلسلے میں کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سیرت کا وہ واقعہ ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قریش کے بڑے بڑے سردار سب مل کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے تھے اور ایک درخواست لے کر گئے تھے کہ ہم آپ کے بھتیجے کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ان کو ایک بات پر تیار کر لو، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کو برا نہ کہے، ہماری مورتیوں کو اور ہمارے بتوں کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اور جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ ہاں، اپنے طور پر اس کو نماز پڑھنا ہو وہ پڑھتا رہے، اپنے طور پر خیرات کرنا ہو تو وہ خیرات کرتا رہے، اور اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کر جو کرنا ہو وہ کرتا رہے، لیکن علل اعلان قوم کے سامنے یہ کفر و شرک کی مخالفت نہ کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا۔ ابو طالب اس دنیا میں اللہ کے رسول کا تنہا ایک سہارا تھے، پوری کے پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ چچا جان، اگر آپ کو میرا ساتھ نہ دینا ہو تو نہ دیجئے، میں ہوں اور میرا رب ہے، لیکن خدا کی قسم میں اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا کہ میں جو برا ہے اس کو برا نہ کہوں، جو غلط ہے اس کو غلط نہ کہوں، جو باطل ہے اس کو باطل نہ کہوں۔ دنیا میں شرک ہوتا رہے، کفر ہوتا رہے، اور میں اس شرک اور کفر کی مخالفت نہ کروں اور گھر میں کونے میں بیٹھ جاؤں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ نہیں، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، لوگوں کو یہی بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کفر غلط ہے، یہ شرک غلط ہے، یہ مورتی پوجا غلط ہے، یہ بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرنا غلط ہے، ان کی پوجا پاٹ کرنا غلط ہے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں گزری۔ قل یا ایھا الکافرون کیوں نازل ہوئی تھی، اور آج بھی وہ قرآن مجید میں کیوں موجود ہے، اور کیوں اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں بھی یہ سورت پڑھتے تھے اور مغرب کی سنت میں بھی یہ سورت پڑھتے تھے۔ کیا تعلیم دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو؟ آپ کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ یہی تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، تم کو کھانے کو نہ ملے بھوکے مر جانا، تم کو پینے کو نہ ملے پیاسے مر جانا،
تم کو اپنی مال و دولت سے جدا کر دیا جائے جدا ہو جانا، تم کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے نکل جانا، تم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، تم کو اپنی جائیداد سے، اپنی کرسی اور عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو برداشت کر لینا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا، اپنے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سودا مت کرنا۔ یہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہا اور صحابہ نے اس مشن کو اپنایا ہے۔ یاسر نے جان دے دی لیکن زبان پر کلمہ کفر بولنا گوارا نہیں کیا۔ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بوڑھی عورت کے، لیکن اس بوڑھی عورت نے زبان پر کل کلمہ کفر لانا گوارا نہیں کیا۔ صہیب رومی اپنی پوری جائیداد مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے، اپنا وطن چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، لیکن کافروں کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ مسلمانوں نے 2 مرتبہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کافروں کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ختم کر دیا گیا، آپ نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن کافروں اور مشرکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم مشن ہے، اور اس کے مقابلے میں آج ہم اپنے مسلمانوں کا اور اپنے آپ کا جائزہ لے لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے، ماحول اب ایسا نہیں رہا، اب علانیہ ہم اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور ساتھ دینے کے نام پر ہم ان کے کفر کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے شرکیہ عمل میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مذہبی ریلیوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کی مذہبی ریلیوں میں چلنے والوں کو پھول ہار چڑھاتے ہیں، ان کے بتوں کے سامنے جا کر تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے آج مسلمان۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت تھی؟ اللہ کے رسول نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور کفر و شرک سے براعت اور بیزاری کا پیغام دینے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنے طرز عمل سے یہ نہیں بتلایا کہ ہم تم کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت الگ چیز ہے، لیکن دوسرے کے مذہبی رسوم میں شریک ہونا اور رواداری کا اظہار کرنا دوستو الگ چیز ہے۔ انسانیت کی خدمت سے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ انسانیت کی خدمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا حصہ ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کیجئے، اور غریبوں کی مدد کرنے میں مسلمان، کافر، مشرک کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ بیماروں کی عیادت کیجئے، اور بیماروں کی عیادت میں نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ بیواؤں کو راشن دیجئے، اور بیواؤں کو راشن دینے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا فلاں دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ یتیموں کی پرورش کیجئے، اور یتیموں کی پرورش میں یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان گھرانے کا یتیم ہے یا کافر اور مشرک گھرانے کا یتیم ہے۔ حالات آنے پر ان کی مدد کیجئے، ان کو سپورٹ کیجئے، مصیبت آنے پر ان کا ساتھ دیجئے، کاروبار میں ان کو پریشانی ہو تو اچھا مشورہ دیجئے، سب کچھ کیجئے۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے دوستو۔ انسانیت کی خدمت الگ چیز ہے، لیکن ایمانی غیرت
اور اسلامی حمیت کے خلاف ان کے ساتھ مذہبی رواداری کا معاملہ کرنا یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنے دین سے نکل کر خدا کی قسم کفر میں داخل ہو جاتا ہے، شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ کفر کی، شرک کی کسی بھی طرح مدد کرنا، اپنے طرز عمل سے کسی بھی طرح تائید کرنا، ان کافروں کے، ان کے کفر کے عمل کے ساتھ ان کے ساتھ تعظیم کا رویہ اپنانا، ان کی مذہبی ریلیوں میں شرکت کرنا اور ان کے مذہبی میلوں میں جانا، پھول ہار چڑھا کر ان کا استقبال کرنا، آنے والوں کو شربت اور پانی پیش کرنا، یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے دوستو، یہ ہم اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں، یہ اپنے دین کی فروختگی کا معاملہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا حصہ تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، وقت نہیں ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے اور کفر و شرک سے ایسی نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے گو اور موت سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر خدا کی قسم انسان کا دین اور اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔